ایک طبیب حاذق یعنی ماہر ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کے 3 کام ہوتے ہیں. وہ مرض کی تشخیص بھی کرتا ہے، یعنی پہلے تو بیماری متعین کرتا ہے کہ بیماری ہے کیا، اور بیماری جب وہ پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کی دوائی کرتا ہے، اور دوائی کے ساتھ ساتھ تیسرا کام پرہیز بھی بتاتا ہے. یہ طبیب حاذق کی علامت ہے، ماہر ڈاکٹر کی یہ علامت ہے کہ وہ تینوں کام کرتا ہے، مرض کی تشخیص بھی کرتا ہے، اس کی دوائی بھی کرتا ہے اور پرہیز بھی سکھاتا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند عالم روحانیت کے طبیب حاذق ہیں. آپ نے اپنے چند جملوں میں جو مرض کی تشخیص کی مسلمانوں کی اور اس کے بعد اس کی دوائی بتائی اور اس کے بعد جو پرہیز بتایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند جملے صرف آج کے دور کے لیے نہیں بلکہ اگلے زمانے کے لیے بھی کارآمد ہیں. اور یہ انہوں نے لکھے ہوئے سال ہر سال بیت گئے، مگر پھر بھی آج ان لفظوں کو آپ سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ آج بھی ان تعلیمات کو پہنچانے کی ضرورت ہے. سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، میں مدتوں سرگرداں رہا، سرگرداں یعنی غور و فکر کرتا رہا، اور اس مسئلہ پر غور کرتا رہا کہ مسلمان باوجود اسلام کے پستی و تنزل اور قعر مذلت و تزلزل میں کیوں ہیں، یعنی یہ مسلمان ہونے کے باوجود ذلت میں کیوں، گراوٹ میں کیوں، دن بدن نیچے ہی کیوں چلے جا رہے ہیں. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو کچھ ہے اپنا ہی کرتوت ہے، یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہی ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں، جو مصیبت ہم پر آئی یا آئے گی وہ سب اپنے ہی ہاتھوں لائی ہوئی ہیں یا ہوگی. ہاں، اوامر الہی سے غفلت کا پھل، اوامر یعنی اللہ نے جو آرڈر دیے ہیں، حکم دیے ہیں، اللہ کے حکموں سے غفلت کا پھل، اور احکام شریعت حضرت رسالت پناہی سے بے پرواہی کا ثمر، یعنی اللہ رسول کے احکامات سے بے پرواہی اور غفلت برتنے کا نتیجہ ہے. سچ کہوں آج کل مسلمانوں کی یہ حالت نہیں کہ اعمال تو اعمال عقائد سے بھی خبردار نہیں. سچ کہو آج کل مسلمانوں کی یہ حالت نہیں کہ اعمال تو اعمال عقائد سے بھی خبردار نہیں. سیدھی بات نہیں، اعمال تو اعمال عقائد سے بھی خبردار نہیں، جیسے انہیں ان سے کچھ سروکار نہیں، یعنی اعمال اور عقائد سے بے خبر بھی ہیں اور رہتے ایسے جیسے انہیں کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں ان کا ایمان کی اعمال سے، ایسے رہتے ہیں. امر کی بجا آوری سے اجتناب، یعنی حکم پر عمل کرنے سے پرہیز کرتے دور رہتے ہیں. نفرت نواہی کا ارتکاب برغبت، جن سے روکا ہے ان کاموں کو شوق سے کرتے ہیں، اور جنہیں کرنے کو کہا ہے ان سے نفرت کرتے ہوئے دور رہتے ہیں. آج مساجد نمازیوں کی کثرت کی بجائے قلت سے تنگ، رمضان مبارک روزہ داروں کی تلاش میں دنگ، آپس میں وداد و خلوص، رشک و اتفاق کی جگہ بغض و حسد و شقاق و نفاق کی گرم بازاری، غیروں سے میل جھول، پیار و محبت و یاری، کافروں مشرکوں سے ریت ہیں، ملحدوں سے پیت ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے یہ ہے مسلمانوں کی ذلت اور ان کی پستی کا اصل سبب. ان لفظوں کو بار بار سننا چاہیے اور اپنا مرض بھی سمجھنا چاہیے. دوائی بھی اس میں موجود ہے، اور اس دوائی کی اس مرض پر کام کرنے کے لیے پرہیز کون سا ہے، وہ پرہیز بھی سرکار مفتی اعظم ہند نے ان لفظوں کے اندر بتا دیا ہے.